إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى في كلامه المجيد فاذكروني أذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یقیناً سب طرح کی تعریف صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، آج کے خطبے میں ہم دو ٹائپ کی لائف سٹائل میں کمپیئر کریں گے. ایک ایسی لائف سٹائل ہے، ایک ایسی زندگی ہے، جینے کا طریقہ ایسا ہے جس میں ایک بندہ اللہ کی یاد سے جڑ کر جیتا ہے، اللہ کی یاد سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. اور ایک ایسی زندگی ہے، دوسری سٹائل جینے کا طریقہ جیتے ہیں لوگ وہ جس میں وہ اللہ کو بھول کے جیتے ہیں. تو یہ دو زندگی کے طریقوں میں سے فرق کیا ہے، دونوں میں رزلٹ کیا ہوتا ہے دونوں کا، اور ہمیں کس طرف جانا چاہیے، ہم اس تعلق سے انشاءاللہ دیکھیں گے آج کے خطبے میں چند باتیں یاد دہانی کے طور پر. میرے بھائیوں، سب سے پہلے اس لائف سٹائل کا، جو میں لائف سٹائل بتا رہا ہوں، جینے کا طریقہ، اس کے اندر کیا مطلب کیا ہے اس کا، وہ میں آپ کے سامنے پہلے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، ہماری زندگی ہم جی رہے ہیں پیدائش سے لے کے موت تک. زندگی کے اندر ایک انسان کسی نہ کسی فیلڈ میں کوئی نہ کوئی کام، کوئی نہ کوئی بھاگ دوڑ میں اس میں لگا رہتا ہے. کوئی نہ کوئی پڑھائی کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی بزنس کر رہا ہے. کچھ بہنیں ہیں گھر میں اپنے گھر کے کام پہ پرائرٹائز کر رہی ہیں، بچوں کی اہمیت دے رہی ہیں. اب جو بھی کر رہا ہے ایک انسان، اسلام نے کہا تم کرو لیکن اللہ کو بھول کے مت کرو. اللہ کی یاد سے کنیکٹڈ رہ کر کرو، اللہ کی یاد سے جڑے رہو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کے بارے میں بتایا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے آخری 10 آیتیں جو ہے اس میں یہ بات آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے، قیاما مطلب کھڑے ہیں، کام کر رہے ہیں، کھڑے ہوئے کچھ کر رہے ہیں، کھڑے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. وقعوداً بیٹھے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ بیٹھے ہیں تو ابھی بیٹھے ہیں تو بھول گئے، نہیں، بیٹھے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ صرف بیٹھ کے یاد کریں گے، کھڑے ہیں تو بھی یاد کر رہے ہیں اللہ کو، بیٹھے ہیں تو بھی یاد کرتے ہیں اللہ کو. وعلی جنوبہم، جب اپنی پہلوؤں پہ ہوتے ہیں یعنی لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور آسمان و زمین کی تخلیق پہ تفکر کرتے ہیں. آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا اس پر غور کرتے ہیں. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. اے اللہ تو نے یہ سب کو بے مقصد نہیں بنایا. باطل یعنی بے مقصد، ایسے ہی رائے گا. اے اللہ آسمان و زمین کو جو یہ تو نے بنایا اسے بے مقصد نہیں بنایا. سبحانک فقنا عذاب النار. پاک ہے تو ہمیں جہنم کی آنچ سے بچا لے. تو مطلب میرے بھائیوں، جینے والے انسانوں میں آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو اللہ کو بھول کے جیتے ہیں، جو دنیا پر آسمان و زمین کی تخلیق پر کچھ غور نہیں کرتے ہیں، کوئی سوچتے نہیں ہیں، بس جی رہے ہیں، کام میں لگے ہیں، کام کرتے جا رہے ہیں، ہاں بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں اٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے اٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، چلتے 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 ایک دن جا کے مر جائیں گے. یہ ہو گئی زندگی ختم. اب یہ زندگی کے اندر جس کے اندر ایک انسان نے یہی غور نہیں کیا کہ میں ہوں کیوں،
دنیا میں ہوں تو کیا مقصد کے لیے ہوں؟ یہ دنیا بنی ہے تو کیا بے مقصد بنی ہے؟ یہ دنیا کیا ایسے بنی ہے بے مقصد چل رہی ہے، بس ایسے ہی چل رہی ہے، ایسے ہی چل رہی ہے؟ یہ تو جانور جیسی زندگی ہو گئی، بلکہ جانور سے بدتر زندگی ہو گئی۔ جانور بھی جاتا ہے، کھاتا ہے، ٹوائلٹ کرتا ہے، ہاں، اور سوتا ہے، اٹھتا ہے، وہ لوگوں کے بھی بچے ہوتے ہیں جانوروں کے، بس ختم، ایک دن مر جاتے ہیں۔ ہم بھی وہی، وہ بھی وہی، تو پھر ہم میں ان میں فرق کیا ہے بھائی؟ ذرا یہ تو سوچو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی سوچ دی کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے غور کرنے کی طاقت دی، انسان کیا کیا کچھ کر رہے ہیں بھائی۔ انسان بزنس کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، ٹاور بنا رہے ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں، شہروں کو بسا رہے ہیں۔ کہیں ہمیں ایسا تو نہیں مل رہا یہ مارکیٹ کتوں کی بنائی ہوئی مارکیٹ ہے، یہ ٹاور بلیوں کا ٹاور ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا ہے، اس لیول کے شعور کے بعد کچھ بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے ہم پر، کہ ہم بھی اپنی زندگی میں کوئی چیز رکھیں۔ تو میرے بھائیوں، وہ جانور والی زندگی نہیں جینا ہے، ہمیں جینا ہے با مقصد زندگی، یعنی ایسی زندگی جس میں مقصد ہے۔ اور میرے بھائیوں، وہ مقصد کیسے پیدا ہوگا معلوم ہے؟ ذکر سے پیدا ہوگا، اللہ کی یاد سے پیدا ہوگا۔ آپ دیکھیے، ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، نماز میں مین مقصد کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ طٰہٰ میں، اقم الصلاۃ لی ذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو نماز کس مقصد کے لیے ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کے اندر مقصد کیا ہے؟ اللہ کی یاد مقصد ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں تازہ ہو جائے گی۔ اللہ کون؟ آسمان و زمین کا مالک، پالنہار، جو ہم اس کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہمیں کرنی ہے، اللہ کے پاس واپس جانا ہے، سب کچھ دیا ہوا اسی کا ہے، اسی کے پاس ہم سب کو واپس جانا ہے۔ تو نماز قائم کرو اس کی یاد کے لیے، مطلب دن میں 5 وقت اللہ تعالیٰ کو اتنے بہترین طریقے سے یاد کرنا لازم اور ضروری تھا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سسٹم رکھا ہے کہ ہم بندے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو اس کی یاد دل میں آ جائے۔ یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، ذرا غور کریے۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ جسم باقی رہتا ہے، اس کے اندر کی روح چلے جاتی ہے، جسم رہتا ہے نماز، لیکن اس کے اندر جو مقصد تھا، جو اس کی روح ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ کہ نماز پڑھ رہا ہے بندہ، کیا اللہ کی یاد دل میں تازہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور وہ تب ہوگی میرے بھائیوں جب ہم اس کے اندر فوکس رہیں گے، مجھے یہ تو حاصل کرنا ہے، مطلب میرا بھی دھیان ہو کہ مجھے نماز سے وہ جو اصل چیز حاصل کرنی ہے وہ تو حاصل کرنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص دکان تو کھولا، اب دکان کھولنے میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ کچھ کاروبار کریں، وہ مقصد ہے اس کے اندر۔ اب کسی نے دکان کھولا لیکن فرنٹ کو بند کر رکھا ہے، مطلب کچھ ایسا آڑا تیڑا کیا کہ کوئی کسٹمر ہی اندر نہیں آتا ہے، تو کہنے کے لیے تو اس نے کر لیا، دکان تو کھولا تھا میں نے، لیکن روح، جسم باقی ہے، اس کا روح کیا ہے؟ بزنس، کہ بھائی کاروبار نہیں ہے تو دکان کھول کے مطلب کیا ہوا؟ تو یہاں اصل بات ہے کہ یہ جو نمازیں ہیں ہماری، اس کے اندر ایک چیز حاصل کرنی ہے اس نماز کے ذریعے، وہ ہے اللہ کی یاد سے کنیکٹ ہونا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہ دنیا میں بھلانے والی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کی یاد سے دور کر دیں۔ اللہ کی یاد سے دور کرنے والی بہت ساری چیزیں اس دنیا میں ہیں۔ دنیا خود ہی ایسی ہے کہ اللہ کی یاد سے دور کر دے۔ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں نا، وہ خود ایسی ہے کہ آدمی اس کی چمک دھمک میں پڑ جائے نا، بھول جائے گا سب کچھ، مقصد ہی بھول جائے گا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان الدنیا خضرۃ وحلوہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہ دنیا ہری بھری ہے اور میٹھی ہے۔ تو دنیا کیا ہے؟ ہری بھری اور میٹھی، یعنی ہری بھری چیزیں دیکھنے اچھی لگتی ہے نا، میٹھی ہے، چکھنے اچھی لگتی ہے۔ تو یہ دنیا کی اصلیت یہ ہے نا، بہت اٹریکشن ہوتا ہے دنیا میں، ہری بھری اور میٹھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں سمجھا دیا کہ سمجھ جاؤ کہ بہت اٹریکشن ہے دنیا میں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کی زندگی کیا ہے؟ سوائے دھوکے کا سامان، یہ دھوکا ہے، دھوکا۔ تو یہ دھوکا کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کے سامنے چکنا چون کر دیتا ہے ایک انسان کو، اور جب چکنا چون کر دیتا ہے تو ایک انسان اصل چیز کو بھول جاتا ہے کہ اصل چیز کیا ہے، یہ دنیا کیا چیز کے لیے ہے، اصل چیز کیا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سوچو، مجھے یہ بات ہے نا جو میں ابھی اپنے وقت کو بتانے والا ہوں، جب میں نے ایک ایسے شخص کو بتایا جس کے پاس ایمان نہیں تھا، جب میں نے اسے ایسے شخص کو بتایا جو ایمان والا نہیں تھا، اور میں نے اسے یہ بات کہی تو اس کی زبان سے کچھ الفاظ نکلے، میں نے کہا بالکل صحیح بات بولے تم نے۔ کیا بات میں نے اسے کہا، اس نے کیا کہا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ دیکھو یہ جو زندگی ہے نا، یہ ختم ہونے والی ہے، اور مرنے کے بعد جس نے ہمیں بنایا ہم اس کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں، اور یہ زندگی کے ہر ایک کام کا پورا پرینام، رزلٹ آئے گا۔ یہ صرف امتحان چل رہا ہے، اور وہ رزلٹ ہمیشہ کا ہے، بہت بڑا رزلٹ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ گولی چلاتا ہے ایک شخص، مجرم، گولی چلانے میں 1 سیکنڈ نہیں لگتا ہے، لیکن چلانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگر جو مجرم وہ پکڑا جائے تو اسے ہو سکتا ہے عمر قید کی سزا ہوگی۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں نے تو 1 سیکنڈ گولی چلایا، 1 سیکنڈ، مجھے 5 سیکنڈ تک جیل میں رکھو، ارے 10 سیکنڈ رکھ لو، 100 سیکنڈ رکھ لو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا۔
وہ 1 سیکنڈ کا جرم ہے لیکن عمر قید کی ہو سکتا ہے اسے سزا ملے گی، کیونکہ وہ 1 سیکنڈ بہت ایسا کام اس نے کیا ہے جس کا نتیجہ وہ عمر قید کے بعد بھی وہ پورا نہیں ہے، وہ بھی انصاف نہیں ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ زندگی جو ہے نا یہ ہمارا وہ 1 سیکنڈ ہے، 1 سیکنڈ۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا تھوڑی سی ہے، لیکن ایگزام کا رزلٹ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ تو میرے بھائیو ریالٹی کیا ہے نا، مر کے ختم نہیں ہوتے ہیں، ریالٹی یہ ہے مرنے کے بعد زندگی ہے، اور جو کام کر رہے ہیں نا اس کا رزلٹ آنے والا ہے۔ ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو ہمیشہ کی خوشی ملے گی، ایمان اور نیک عمل ہے ہمارے پاس، ہمیشہ کی خوشی ملے گی۔ اور اگر کفر کیا، انکار کیا، چھٹلایا حق بات کو جان کر، آنکھوں کو دیکھ کر کے بند کیا، حق کو دیکھ کر انکار کیا، غلط کام کیے، خواہشات کی پیروی کی، گناہ کے کام کیے، تو بھگتیں گے۔ تو جب میں نے یہ بات سامنے والے کو کہا، اس نے کیا کہا کہ جب یہ ریالٹی ہے تو آپ لوگوں کو اتنا خاموش نہیں رہنا چاہیے، آپ کو تو جا کے ایک ایک جگہ ایک ایک آدمی کو پکڑ کے بولنا چاہیے، بھائی تمہیں معلوم نہیں ہے، یہ تمہیں احساس نہیں ہے اس بات کا کہ تم مرنے کے بعد زندہ ہونے والے ہو، ہمارا حساب ہونے والا ہے، جس نے کائنات کو بنایا وہ ہمیں پھر سے بنانے والا ہے، جس نے پہلی بار بنایا اس کو ہمیں پھر سے بنائے گا، جا کے تمہیں تو ایک ایک کو بولنا چاہیے۔ میں نے کہا ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے ہی کیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہاڑ پہ چڑھے تھے، صفا پہاڑ کے اوپر، وہاں سے پکار لگائے تھے انہوں نے۔ جب لوگ جاتے تھے حج کے لیے، لوگ آتے تھے اس زمانے میں، تو ایک ایک خیمے سے خیمہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے۔ کہاں طائف کے اندر چلے گئے، یہاں تک کہ پتھروں کی مار پڑی تو بھی جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام پہنچایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی ایسے ہی جی ہے، انہوں نے بیان بھی ایسے کیا کہ میری مثال تو ایسی ہے کہ تم جہنم کی آگ کی طرف دوڑ رہے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، کمر سے پکڑ کے روک رہا ہوں۔ تو میرے بھائیو حقیقت کیا ہے نا، یہ ریالٹی ہے بھائی، یہ حقیقت ہے۔ کیا حقیقت ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کو بنایا نا، ذرا دیکھو کتنے پرفیکٹ حساب سے سب چیز چل رہی ہے۔ اب وہ سب چیز پرفیکٹ حساب سے چل رہی ہے، تھوڑا سا حساب اگر آؤٹ ہو جائے نا کائنات میں، کائنات تہس نہس ہو جاتی۔ یہ کائنات جو چل رہی ہے نا یہ اتنا پرفیکٹ کیلکولیشن والی چیز چل رہی ہے۔ سورہ یاسین میں، سورہ رحمان میں بیان ہے نا بحسبان، حسبان یعنی پرفیکٹ حساب سے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہماری زندگی میں بھی حساب ہونے والا ہے، یہ کائنات میں حساب سے چل رہی چیز، اور ہماری زندگی سب بے حساب چلے گی، ایسا ہونے والا ہے۔ نیک کام کرنے والے بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، سب خلط ملط ہے کہ نہیں ہے، سب مکس ہے، لیکن یہ مکس نہیں رہنے والے، ان کو الگ کیا جائے گا۔ ایک ایسی زندگی ہے نا جہاں پہ لوگ کہیں گے کہ کاش کہ میں قدمت لی حیاتی، یا لیتنی قدمت لی حیاتی، تب لوگ افسوس کریں گے، ہائے افسوس، قرآن کیا ہے سنو، ہائے افسوس قدمت لی حیاتی، کاش کہ میں اس زندگی کے لیے کچھ کر کے آتا تھا، کاش کہ میں اس زندگی کے لیے کچھ کر کے آتا تھا، تب افسوس کریں گے۔ آج کر سکتے ہیں لیکن آج غفلت میں جی رہے ہیں، کیوں؟ بھول کے جی رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے۔ اب یہ ریالٹی سارے سچے نبیوں نے اپنی قوموں کو بتایا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہم نے ان پہ ایمان لایا ہے۔ اب ہم پہ بھی بنتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو گزاریں اللہ کی یاد سے جوڑ کر، اور دوسروں کو بھی اس چیز سے ہم روشن کرنے کی کوشش کریں، ان تک بھی یہ بات کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ لیکن کیا گڑبڑ ہو رہی ہے معلوم ہے؟ اب دیکھو یہ سب، وہ پنکھا نہیں چل رہا ہے، کیوں نہیں چل رہا ہے؟ وہاں یہ الیکٹرک کرنٹ نہیں جا رہا ہے، تو وہ وہاں پر وہ چل رہا نہیں ہے۔ اب سمجھنے والی بات کیا ہے نا، یہاں سے باتیں جو ہو رہی ہیں نا میرے بھائیوں، جو ہمارے پاس ہے نا وہ حق ہے۔ حق جو ہوتا ہے نا اتنا مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہو حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے۔ حق کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے، خوبی ہوتی ہے کہ حق آتا ہے نا تو باطل سامنے مٹ جاتا ہے، اس کی حیثیت نہیں ہوتی باطل کی کہ حق کے سامنے باقی رہے۔ لیکن میرے بھائیوں ہمارے الیکٹرک کرنٹ نہیں جا رہا ہے آگے، جتنی سپیڈ میں الیکٹرک کرنٹ آگے آنا چاہیے نا وہ نہیں جا رہا ہے، کیونکہ آپ لوگ ہی تو ہو نا کرنٹ کو آگے لے آنے والے۔ اب یہاں سے خطیب، امام صاحب، مدرس، ٹیچر، استاذ، وہ سب اپنا درس و بیان پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ آپ کو الیکٹرک کرنٹ آگے لے آنا ہے نا، آپ کو اس روشنی کو آگے لے آنا ہے، اس چیز کو پہنچانا ہے۔ یہاں پہ بھی بات ذکر سے کنیکٹ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام من مجلس لا یذکر اللہ فیہ، جو ایک ایسی مجلس، ایک ایسی میٹنگ سے اٹھتا ہے جس میں اللہ کا نام بھی نہیں آیا، ایسی میٹنگ میں سے اگر تم اٹھے جس میں اللہ کا نام بھی نہیں آیا، لا یذکر اللہ فیہ الا کما قام من جیفۃ الحمار وکان لهم حسرۃ، ایسا ہے جیسے کہ وہ مرے ہوئے گدھے کے اوپر سے اٹھے ہیں اور قیامت کے دن افسوس ہوگا۔ مطلب کیا؟ مطلب کہ ایک میٹنگ ہے، میٹنگ میں جس میں اللہ کا نام نہیں آیا، تو ایسا ہے جیسے مرا ہوا سڑا ہوا گدھا ہے، وہ اس کے اوپر سے لوگ اٹھے ہیں کھا کے، اور قیامت کے دن افسوس ہوگا کہ ارے کاش وہ میٹنگ میں ہم تھوڑا اللہ کا نام لے لیتے۔ مطلب وہ میٹنگ ہو چاہے بزنس میٹنگ کیوں نہ ہو، اس میں اللہ کا نام تھوڑا تو آنا ہی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے میرے بھائیوں، انڈونیشیا سب سے زیادہ مسلمان دنیا میں کہاں ہیں؟ انڈونیشیا میں۔
सेकंड नंबर पे एक ज़माने में इंडिया होता था, अभी बोलते थर्ड नंबर पे इंडिया है। इंडिया के मुसलमान जो तकरीबन 200 करोड़ से ज़्यादा है, इंडोनेशिया में तकरीबन उससे ज़्यादा है मुसलमान, तो अभी थर्ड नंबर बोलते हैं। लेकिन इंडोनेशिया में क्या आपको पता है, कोई भी फ़ौज नहीं गई थी, कोई भी मुस्लिम फ़ौज, कोई भी मुस्लिम आर्मी नहीं गई थी। मलेशिया में कोई भी मुस्लिम फ़ौज नहीं गई थी। अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट है, वहाँ कोई मुस्लिम फ़ौज नहीं गई थी, बहुत सारे मुसलमान हैं वहाँ। कैसे मुसलमान हैं मालूम है वहाँ पे ताजिर गए थे, ताजिर, मुसलमान ताजिर गए थे, लेकिन ऐसे ताजिर जो अपने ईमान को साथ में लेके आते थे। हाँ, जो उनकी लाइफस्टाइल क्या होती थी, अल्लाह को याद रख के काम करना, अल्लाह को भूल के बिजनेस नहीं करते थे, अल्लाह को याद रख के बिजनेस करते थे। कि एक मीटिंग भी कर रहे हैं ना, अल्लाह का नाम लिए बगैर नहीं उठेंगे, कुछ तो अल्लाह का नाम लेंगे। हुआ क्या, ये ताजिरों के ज़रिए इस्लाम फैला। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान वहाँ इंडोनेशिया में मिलते हैं। मेरे भाइयों, हम सब के लिए बात है कि जो कर रहे हो भाई, हम सबसे बड़ी चीज़ नहीं देंगे, हम थोड़ी भी बात तो बोल देंगे, एक लाइन तो बोलेंगे ही, कहीं कुछ तो बोलेंगे, कल क़यामत के दिन हमें अफसोस ना हो। तो मेरे भाइयों, ये दो लाइफस्टाइल है। एक लाइफस्टाइल क्या है, वो लाइफस्टाइल जिसके अंदर अल्लाह को भूल के जीते हैं बहुत सारे लोग, और ऐसे लोगों में एक ये किस्म भी है जो सिर्फ जुमा जुमा अल्लाह को याद करते हैं। ऐसे नहीं करना है मेरे भाइयों। मैं आपको उसके फ़ायदे भी बताना चाहता हूँ, क्या क्या फ़ायदे आपके सामने रखना चाहता हूँ। ज़िंदगी तो आपकी है, फैसला आपको लेना है कौन सी लाइफस्टाइल से जीना है। अल्लाह को याद रख के जीने वाली लाइफस्टाइल से जिएंगे तो क्या फ़ायदा है, अल्लाह को भूल के जिएंगे तो क्या नुकसान है। हम वो दोनों चीज़ें इंशाल्लाह आज के खुतबे में देखेंगे। तो अगर आप ये पहली लाइफस्टाइल जो कामयाब लाइफस्टाइल है, ये इस लाइफस्टाइल से जियोगे तो इसमें क्या होगा आपको मालूम है। सूरह राद सूरह 13 आयत नंबर 28 अल्लाह ताला ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, यकीनन अल्लाह की याद में दिलों को इत्मीनान मिलता है, दिलों को इत्मीनान मिलता है। मेरे भाइयों, ये इत्मीनान और सुकून कहाँ मिलता है, अल्लाह की याद में मिलता है। ये याद जो होती है ना अल्लाह ताला की, इसमें क्या होता है, दिल को इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है। और शैतान क्या करता है ना, वादे करता है। क्या वादे करता है, बोले देखो वो टावर में तुम्हारा घर हो जाएगा ना, बहुत सुकून से ज़िंदगी जियोगे। सिर्फ धोखा देता है। देखो ऐसा फर्नीचर होगा ना, देखो बीवी कितनी खुश होगी, बच्चे कितने खुश होंगे, ऐसा घर हो, ऐसा फर्नीचर हो, ऐसा नीचे गार्डन हो, तो देखो कितने खुश होंगे। लेकिन दिलों को इत्मीनान कहाँ मिलता है, अल्लाह की याद में मिलता है। अल्लाह की याद में जो इत्मीनान जो मिलता है ना मेरे भाइयों, वो जिसे पता है उसी को पता है, और जिसको नहीं पता है ना उसको टेस्ट ही नहीं पता है उस चीज़ का, वो इत्मीनान का। ये तो जिससे मिलता है भाई, जो सुकून अल्लाह ताला ने रखा है नमाज में, अल्लाह की याद में, अल्लाह से दुआ करने में, तौबा इस्तिग़फ़ार करने में, अल्लाह से मदद मांगने में, सुबह और शाम के अस्कार में, हर चीज़ में, ज़िंदगी में अल्लाह को याद रखने में जो सुकून है ना, वो सुकून कहीं नहीं है। वो करोड़ों रुपए खर्च करके नहीं मिलेगा, वो यहीं पे मिलेगा, अल्लाह ताला के दीन में मिलेगा। तो पहली चीज़, पहला फ़ायदा हमारा क्या है, सुकून और इत्मीनान। और उसके ऑपोजिट में जिसके पास अल्लाह की याद नहीं है ना, फ्रस्ट्रेटेड ज़िंदगी, फ्रस्ट्रेटेड। मेरे भाइयों, हम में शायद ऐसे लोग भी होंगे जो पहले वो ज़िंदगी में रहे हैं, या ऐसे भी हो सकते हैं कोई जो अभी भी उस ज़िंदगी में है, जो वो ज़िंदगी जिया है ना, उसको पता है वो रोड पे ना बस दौड़ते रहो, आखिर में कुछ है ही नहीं उधर, बस दौड़ना है और फ्रस्ट्रेशन है, मतलब खालीपन है, खालीपन काटने को आता है। मेरे भाइयों, जो दीन पर वहाँ से गुजर के आया है ना, उनको पता है वो ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी है, कितनी खाली ज़िंदगी है, कितनी खोखली ज़िंदगी है, कितनी बस दिखने की ऊपर से, लेकिन अंदर क्या चीज़ है, अंदर फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है, बेचैनी भरी हुई है, बेचैन होता है इंसान, चैन और इत्मीनान नहीं है उसके लिए, कितना भी कुछ मिल जाए चैन नहीं है उसके लिए। तो हम देखते हैं चैन और इत्मीनान कहाँ है, अल्लाह की याद में है, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा क्या है मेरे भाइयों, कि हमारा एक दुश्मन है शैतान, और शैतान जो है ना, उसको क्या चाहिए हमसे, आपके पैसे नहीं चाहिए, आपके रुपये डॉलर नहीं चाहिए, उसको बस ये चाहिए कि आप और मैं बन जाएं ईंधन जहन्नम की आग का। वो तो आग में जाने वाला है, पहुंचाना चाहता है हमें जहन्नम की आग में, और उसकी पूरी कोशिश यही है कि हमें जहन्नम की आग तक ले जाए। और शैतान कौन है, गलत ऑप्शन है, कि अल्लाह ताला ने इम्तिहान में सही जवाब चुनो, सही रास्ता चुनो, तो गलत रास्ता भी तो चाहिए ना। शैतान गलत रास्ता है, उस रास्ते को नहीं चुनना है। अब शैतान के बारे में मेरे भाइयों, कुरान में, हदीस में उसका हथकंडा, उसके हथकंडे, उसकी स्ट्रैटेजी, कैसे फिसलाता है, कैसे बहकाता है, कैसे लोगों को गलत रास्ते पे ले जाता है, बातें बताई गई है, मिसालों के साथ बताई गई है, जिसे हम कहते हैं ना मोडस ऑपरेंडी, कि शैतान का मोडस ऑपरेंडी पूरा बताया गया है कि शैतान की स्ट्रैटेजी क्या होती है। क्यों बताया गया मालूम है, ताकि आप समझ लो और बचा लो अपने आप को। वो बातों में से मेरे भाइयों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ,
شیطان کا ایک ہتھ کنڈا ہے جو بہت اسٹرانگ ہتھ کنڈا ہے، اور وہ ہے وسوسہ ڈالنا. بہت سارے ہیں، اس میں سے ایک ہتھ کنڈا ہے وسوسہ ڈالنا. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا؟ قل اعوذ برب الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے اللہ، 3 بار ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ تیری پناہ میں مانگتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. وسواس عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ کہ وسوسہ ڈالنے والا. اب عربک زبان کا ایک گرامر کا میں آپ کو ایک رول بتاؤں. ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں اسم فاعل. اسم فاعل مطلب کام کرنے والا. تو یہ اسم فاعل کیا ہوگا؟ موسوس. لیکن یہ جو ہے نا اس میں مبالغہ ہے. مبالغہ مطلب اس کے اندر وسوسہ ڈالنے والا نہیں، بہت وسوسے ڈالنے والا. وسواس کا مطلب کیا ہے؟ بہت وسوسے ڈالنے والا. تو یعنی وہ بہت وسوسے ڈالنے والا ہے، اور اس کی کمزوری اسی آیت میں دی گئی ہے، وہ خناس. خناس یعنی بار بار پیچھے آنے والا. اب یہ بات کو ہم سمجھتے ہیں میرے بھائیوں. وسوسہ ڈالنا یہ بہت سارے لوگوں کو کنسیپٹ ہی نہیں معلوم ہے. ان کو کیا لگتا ہے کہ میرے دماغ میں جتنے خیال آتے ہیں نا میرے خیال ہوتے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے. حالانکہ ہمارے ذہن و دماغ میں جو خیال آتے ہیں نا اس میں سے بہت سارے خیال جو ہوتے ہیں نا وہ باہر سے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہم اللہ سے پناہ مانگ رہے، 3 بار اللہ کو پکار رہے ہیں سورہ ناس میں کہ اللہ تو پناہ دے دے وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. کیونکہ خطرناک بات ہے نا، اندر بات آ رہی ہے، آدمی کو لگ رہا ہے کہ میرا خود کا خیال ہے. یہ حالانکہ شیطان باہر سے ڈال رہا ہے، وسوسہ ڈال رہا ہے. اور اس کی ایک کمزوری جو میں نے بتایا نا یہاں پر، خناس. خناس کیا ہے؟ اس کی کمزوری ہے. عبداللہ ابن عباس نے اس بات کو اور تفصیل میں بتایا. ابن کثیر میں آپ دیکھیں گے یہ روایت موجود ہے. انہوں نے کہا الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، شیطان آدم کے دل پر بیٹھتا ہے. فَإِذَا سَهَا وَغَفَلَ، جیسے ہی وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے، اللہ کو جیسے ہی بھول جاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے. وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ، جیسے ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں، خناسہ پیچھے آتا ہے. پیچھے کب آتا ہے؟ جیسے اللہ کو یاد کرتے ہیں پیچھے آتا ہے، جیسے اللہ کو بھولتے ہیں تو وسوسہ ڈالتا ہے. تو یہاں پر یہ شیطان کا جو ہتھ کنڈا ہے وسوسہ ڈالنا، وہ ہتھ کنڈوں میں وہ کمزور پڑتا ہے. کب پڑتا ہے؟ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے. سورہ اعراف میں بھی یہی بات دی گئی ہے آخر میں آیت نمبر 200 کے قریب، کہ اللہ کے بندے جب جیسے ہی ان پر شیطان کی طرف سے طائفۃ من الشیطان، شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ کوئی خیال آتا ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ کو یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان پیچھے آتا ہے. میرے بھائیوں یاد رکھیے. تو ہم دیکھ رہے تھے فائدے کیا ہے اللہ کو یاد کر کے اس طرح سے جینے میں. فائدے کیا ہے میرے بھائیوں؟ فائدہ یہ ہے ہمارا کہ ہم شیطان کے ہتھ کنڈوں کو ناکام کر سکتے ہیں. ہمارا دشمن ہے، اس کے پاس بہت ہتھ کندے ہیں، لیکن اس کی کمزوری بتائی گئی ہے کہ جیسے ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں تو خناسہ پیچھے آتا ہے. خناس یعنی بار بار پیچھے آنے والا. میرے بھائیوں تو یہ ہو گیا دوسرا فائدہ. اور جس کے پاس ذکر لائف سٹائل نہیں ہے، یہ لائف سٹائل نہیں ہے جس کی، تو وہ شیطان کے وسوسوں کے ساتھ جیے گا زندگی. وہ شیطان کے وسوسوں کے اوپر تیرتا ہوا اپنا زندگی، سوچ، خیال، ڈیسیشنز، فیصلے، کام، سب شیطان کے وسوسوں کے موجوں پر تیرتے ہوئے وہ کرے گا. یہ افسوس کی بات ہوگی. دوسری چیز، تیسری چیز میرے بھائیوں، یہ دنیا کا دھوکہ جو میں نے ذکر کیا کہ دنیا بہت ساروں کو دھوکے میں ڈالتی ہے. اچھے لوگ دھوکے میں پڑے جاتے ہیں دنیا کے. لیکن یہ دھوکوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان الدنیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون، یقیناً یہ دنیا پر اللہ کی لعنت ہے. ملعون ما فیہا، اس میں جو کچھ ہے سب کچھ پر اللہ کی لعنت ہے. الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کی یاد. وما والہ، یاد سے جڑی ہوئی چیزیں. مطلب اللہ کی یاد اور یاد سے جڑی ہوئی چیزیں، یہ چیز بچی ہوئی ہے. او عالم او متعلم، یا عالم اور طالب علم. تو عالم ہے، طالب علم ہے، یہ سب بچے ہیں. باقی اس کے علاوہ سب چیزوں پہ اللہ کی لعنت ہے دنیا پر. مطلب یہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے پھسل جاتے ہیں، وہ لعنت میں جا کے ملوث ہو جاتے ہیں. لیکن اگر بچنا ہے اس لعنت سے تو ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے جڑی ہوئی چیزیں. وما والہ، مطلب میرے بھائیوں اب یہ بات سے درس سن کر، اگر آپ کے خطبہ سن کر آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ کیا دن بھر صرف اللہ کو یاد کریں گے، کیا بزنس نہیں کریں گے، کیا کام نہیں کریں گے، پڑھائی نہیں کریں گے، تو کرو، لیکن بزنس کرنے میں اللہ کو بھول کے مت کرو. اللہ کو یاد رکھ کے کریں گے. کیسے کریں گے؟ اللہ کے قائم کی ہوئی جو حدیں ہیں، اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں جو لمٹس ہیں، حلال کی لمٹ کے اندر رہ کر، حلال کے دائرے میں رہ کر کریں گے. اللہ کو بھول کے نہیں کریں گے.
میرے بھائیوں جو کچھ کرنا ہے کریں گے، لیکن اللہ کو یاد کر کے پڑھائی کر رہا ہے، اللہ کو یاد رکھ کے پڑھائی کریں. کوئی اقرا کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تو پڑھنے میں اللہ کو یاد رکھے، بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھے گا، اللہ کو بھول کے نہیں پڑھے گا. تو ہم کیا ہے، وہ اللہ کی جو لعنت اس دنیا میں ہے اس سے ہم بچیں گے. یہ ہو گیا ذکر سے تیسرا فائدہ، کہ اس لعنت سے، دنیا کے جو دھوکے سے بچنے کا بہترین طریقہ اللہ کی یاد سے جڑنا. چوتھی چیز میرے بھائیوں جو ہے اللہ کی یاد سے جڑنے میں فائدہ، اور وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کی مدد ملتی ہے. فَاذْكُرُونِی، اللہ تعالیٰ نے کہا اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یاد کروں گا سے مراد کیا ہے؟ اللہ کو تو سب یاد ہے، ہمیشہ یاد رہتا ہے، کوئی اللہ کسی کو نہیں بھولتا. پھر کیا معاملہ ہے؟ اذکرکم کا مطلب کیا؟ اللہ کی خصوصی مدد ملے گی، اللہ کا ساتھ ملے گا. اور میرے بھائیوں یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ کیا کر رہے ہو؟ کیا آپ جانتے ہو کہ جو لیول پر ہو، آپ جو کام کر رہے ہو، چاہے جو کچھ کر رہے ہو، پڑھائی کر رہے ہو، جاب کر رہے ہو، بزنس کر رہے ہو، وہ چیز آپ اور اعلیٰ معیار کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور بہتر طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں اللہ کی مدد ساتھ میں ہوگی. تو اللہ کی مدد سے اصل چیز جو کام ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے کرنے سے نہیں ہوتے. حقیقت یہ ہے کام ہوتے ہیں تو اللہ کی مدد سے ہوتے ہیں. اللہ کی مدد ساتھ میں ہو تو ایک انسان اور بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے جو وہ نہیں کر سکتا تھا اللہ کی مدد کے بغیر. میرے بھائیوں یہی اصل چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو میرے بھائیوں یاد، اللہ کی یاد سے ہم جڑے رہتے ہیں تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے. یہ ہو گیا چوتھا فائدہ. اب آئیے یہ فائدے دیکھنے کے بعد کیا چیزیں دور کر دیتی ہمیں، وہ چیزوں کی طرف دھیان دیں. دور کرنے والی چیزیں میرے بھائیوں، چیزوں میں سے ایک چیز ہے اور وہ ہے کہانیاں، سٹوری، شیطان کی کہانیاں، سٹوریز، گانا بجانا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ذکر کے کمپٹیشن والی چیز ہے. یا تو آدمی زبان سے اللہ کا ذکر کرے گا، یا تو وہ گانا بجانا، وہ سب چیزوں میں ملوث رہے گا. یہ دو چیز کیا ہے؟ ساتھ میں نہیں ہو سکتی. تو یہ دو چیز کیا ہے؟ کمپٹیشن والی چیز ہے. اور میرے بھائیوں شیطان کی آواز ہے جو گانا بجانا ہے، اس کے بارے میں ہمیں صحیح تفسیریں صحابہ سے ملتی ہے. یہ شیطان کی آواز ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم برباد کرو جسے چاہو اپنی اس بہکی ہوئی، اس بہکانے والی آواز سے. تو یہ شیطان کی آواز ہے یہ گانا بجانا، میوزیکل انسٹرومنٹ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں وارننگ دی. سنن ترمذی میں صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی ہذہ الامہ خسف و مسخ و قذف، اس امت میں لوگ زمین کے اندر دھسا دیے جائیں گے، ان کے چہرے بدل دیے جائیں گے، ان پر پتھروں کی بارش ہوگی. صحابہ نے پوچھا متی ذاک، یہ کب ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت القینات، جب گانے والیاں عام ہو جائے، والمعازف، جب میوزیکل انسٹرومنٹس عام ہو جائے، وشربت الخمور، شراب عام طور پہ پیا جانے لگے. تو یہ چیز جب ہوگی تو تب کیا ہوگا؟ تب یہ ٹائپ کی 3 سزائیں آنے لگے گی. تو میرے بھائیوں یہاں پہ ایک ابھارنے والی بات یہ ہے کہ خطرے کو پہچاننا ہے. کس چیز کے خطرے کو؟ میوزک کے خطرے کو، گانے بجانے کے خطرے کو، اور اس سے بچنا ہے، بچانا ہے اپنے آپ کو. اب مسئلہ کیا ہے کہ یہ چیز آج اتنی عام ہو گئی ہے کہ لوگ اس کو برا بھی سمجھنا تھوڑا کم کرنے لگے ہیں. لیکن اس کے لیے دل میں برائی ہونی چاہیے. جب کوئی خطرہ بتایا گیا ہے، وارننگ دی گئی ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے، اس چیز سے دل کو دور کر دینا چاہیے. اور میرے بھائیوں دل کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ دل میں آدمی سوچے میں نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، نہیں کروں گا. اس کی جگہ پہ ایک بہتر چیز ہے اپنے آپ کو اچھے کام میں مشغول کر دو. اپنی لائف سٹائل میں اللہ کی یاد کو لے آؤ، خود بخود دور ہو جاؤں گے. تو آئیے یہاں سے ہم کنیکٹ کرتے ہیں اس موضوع کو کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے کیسے جڑیں. بات تو ہو رہی ہے لیکن کیسے جڑیں؟ کچھ پوائنٹس ریویژن کے طور پر. سب سے پہلے دن میں 5 ٹائم نماز کمپلسری پڑھنا ہے. کمپلسری پڑھنا ہے، یہ لازم ہے ہمارے لیے. میرے بھائیو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ پہلے سے العظیم ہے، سب سے عظمت والا ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، الاکبر ہے، سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ اور بڑا نہیں ہوتا. اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہے. اللہ ہمارا خیر خواہ ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ نماز پڑھو دن میں 5 بار، اس میں ہمارا فائدہ ہے. تو پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ کچھ بھی کتنا بھی بزی شیڈیول ہو میرے بھائیوں، اپنی نماز میں کمپرومائز ذرا بھی نہیں ہونے دینا. ایک نماز زندگی میں مس نہیں ہو، یہ ارادہ کرو کہ میں ایک نماز زندگی بھر میں نہیں مس کروں گا. ایک نماز نہیں جانی چاہیے. کیونکہ یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت وارننگز دی کہ کوئی شخص جیسے مثال کے طور پہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد وطر اہلہ ومالہ، اس کی مثال ایسی ہے جس کی اس کا خاندان پورا برباد ہو گیا، اس کا مال پورا برباد ہو گیا. یعنی ایک نماز چھوٹ جانے کا ایسا معاملہ ہے. تو میرے بھائیوں ارادہ کرو ایک نماز نہیں جائے گی اللہ کی یاد سے کنیکٹڈ. دوسری چیز، ہر نماز پڑھنے میں ہمارا کیا گول ہونا چاہیے کہ میں
یہ جسم ہی نہیں بلکہ روح بھی رہے اس جسم میں۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لی ذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی یاد دل میں آتی ہے، وہ یاد آنی چاہیے۔ تو کیسے ہوگا یہ؟ تو میرے بھائیوں، نماز کے اندر سب کام کے اندر یہ سمجھو کہ مجھے یہ مقصد حاصل کرنا ہے، اللہ کی یاد سے جڑنا ہے۔ اللہ کی جو مومن بندوں کی صفت ہے وہ صفت میرے اندر ہونی چاہیے، جو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ میں نماز میں پڑھوں وہ بھی یاد نہیں کروں، کیونکہ نماز قرآن کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ منافقین کے بارے میں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو کاموں کو سالہ بہت سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، یراؤن الناس، صرف دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 ہے۔ یعنی منافقین، جو منافق ہوتے ہیں، جو نقلی لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں مسلمان ہیں، اندر سے مسلمان نہیں ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، باہر سے مسلمان ہونے کا ناٹک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ ان کی نماز کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ نماز میں بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یعنی بہت کم تو وہ لوگ بھی یاد کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں تو اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کی یاد حاصل ہونی چاہیے، نماز میں کنیکٹ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنا دل جڑنا چاہیے۔ تیسری چیز میرے بھائیوں، آپ سب کو میں ابھارتا ہوں کہ ایک عادت بناؤ دعا کرنے کی، اللہ سے مانگنے کی۔ اللہ سے مانگتے ہیں نا تو ہم اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ اللہ سے مانگنے کی عادت بناؤ، دعا کرنے کی۔ اور دعا کرنے میں چلو کچھ خصوصی دعائیں ہیں جو آپ جلدی آؤ، اذان و اقامت کے بیچ میں وقت ہوتا ہے، دعا کا قبولیت کا وقت ہوتا ہے، رات کے آخری ایک تہائی میں، مسافر، ماں باپ کی بچوں کے لیے، بارش کے دوران، وہ تو ہے۔ لیکن آپ کی زندگی میں میرے بھائیوں، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں، وہاں سے نکلے ہیں فرعون کے پاس سے، ربی بما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو تو مجھے دے دے تو خیر میں سے میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، جو تو میری طرف بھیج دے تیرے خیر میں سے میں محتاج ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ یہ عادت، ہم سب یہ عادت بنائیں کہ زندگی میں ہر چیز اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رکھیں۔ انہ من لم یسل اللہ یغضب علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ بندوں سے مانگتے تو بندے ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ آج کوئی کام نہیں ہوا، باس ناراض ہے، ٹرین چھوٹ رہی ہے، تو چھوٹی چیزیں مانگ سکتے ہیں اللہ سے؟ ہاں مانگ سکتے ہیں، چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے۔ لیکن یہ خیال رکھیے صرف دنیا دنیا مت مانگا کریں۔ بعض لوگ صرف دنیا دنیا دنیا، ایسا نہیں۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا آخرت دونوں کا خیر۔ مطلب میرے بھائیوں، بہت سے لوگوں میں غلط فہمی یہ ہے کہ دعا کرنے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے، قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ضروری ہے۔ تو ایسا ہے کیا؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کانا یذکر اللہ فی کل احیانہ، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، ہر حال میں، ہر سچویشن میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے کنیکٹڈ رہو، مانگو اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے دن رات مانگو، اللہ سے کنیکٹڈ رہو۔ اگلی چیز کیا ہے؟ اگر آپ کو صبح شام کے اذکار یاد نہیں ہیں، ایک بار لائف میں میرے بھائیوں تھوڑا ٹائم سپینڈ کرو، تھوڑی محنت ہوگی، تھوڑی طاقت جائے گی، لیکن ایک بار کوشش کر کے یاد کر لو۔ ایک بار کوشش کر کے صبح شام کے جو اذکار ہے ایک بار یاد کر لو، کیونکہ یاد ہو گیا نا تو آپ بہت آسانی سے ایزیلی فاسٹ پڑھ سکتے ہو۔ یاد نہیں ہے نا تو ایپ موجود ہے موبائل میں، حصن المسلم کا ایپ ڈاؤن لوڈ کرو، ڈاؤن لوڈ کر کے دعا صبح شام ساری چیزیں، سفر میں جانے مسافر کی دعا، سواری کی دعا، ٹوائلٹ میں جانے کی دعا، نکلنے کی دعا، لباس پہننے کی دعا، ہاں کھانا کھانے کی دعا، جو دعائیں سب ایک بار یاد کر لو۔ ہوم ورک لے لو آج کے خطبے میں یہ، کیونکہ اللہ کی یاد سے کنیکٹ ہونا ہے تو یہ یاد سے کنیکٹ کرنے والی چیز ہے۔ میں نے ایک گنہگار شخص سے سنا ہے، اس نے کہا کہ میں جب گناہ کے راستے پہ چلا تو کھا رہا ہوں تو کیا کہے گا انسان، کیا کہہ کر کھائے گا؟ عادت جب بن گئی تو کچھ کھائے گا تو کیا کہہ کر کھائے گا؟ بسم اللہ کہہ کر کھائے گا۔ یاد آ گئی اللہ کی، سیدھے ہاتھ سے کھائے گا، یاد آ گئی اللہ کی۔ مطلب یہ سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے نا کہ کبھی کوئی انسان کمزور بھی پڑا، پھسلا بھی، تو بھی اس کو واپس لانے کے لیے، کھینچنے کے لیے چیز ہے، تاکہ کھینچا کھینچا واپس آ جائے سیدھے راستے پر۔ تو میرے بھائیوں یہ ہوم ورک ہے، کیا ہے؟ صبح شام کے اذکار کو یاد کرو ایک بار۔ صبح میں اٹھ کے پڑھنے کی کون سی دعائیں ہیں، سونے سے پہلے حفاظت بھی ہوتی ہے کون سی دعائیں ہیں، ہاں مغرب کے پہلے کون سی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، ایک بار یاد کر لو انشاءاللہ۔ اگلی چیز، کچھ دعائیں ایسی ہیں جو ہمیں کیا کرنا ہے، ایسے عام طور پہ پڑھنا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جتنا پڑھوں گے اتنا ثواب، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
تو زبان میں گانے نہیں آنے چاہیے، زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں یہ کرنے سے کیا ہوگا؟ ہماری حفاظت ہے۔ دیکھو ایک انسان کو مگن ہو کے جینا ہے نا، جیتے ہیں، کہاں جائیں گے؟ مریں گے تھوڑے دنوں میں۔ بس ساری جو بھی موج مستی ہے نا وہ مرنے سے پہلے وہ ٹائم تک ہے، مرتے دم تک بھی نہیں، مرنے سے جس پہلے تک، کیونکہ جب فرشتہ آئے گا نا روح قبض کرنے اور جب ایک زور کی پڑے گی نا تبھی عقل ٹھکانے آ جائے گی، مطلب ساری جو موج مستی وہیں پہ غائب ہو جائے گی اس کی۔ لیکن سمجھدار انسان کون ہے؟ وہ پڑھنے سے پہلے جس کو سمجھ میں آ جائے وہی تو سمجھدار ہے نا۔ مرنے کے بعد وہاں جا کر یا لیتنی قدمت لی حیاتی، ہائے افسوس کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ کر کے آتا، وہ کہہ کے کیا فائدہ ہے؟ یہاں پہ زندہ ہو، کرو نا، ابھی کرو۔ وہ زندگی اصل زندگی میرے بھائیوں، وہ زندگی کتنے سال کی زندگی ہے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے میرے بھائیوں۔ ہمیشہ بولنے بہت چھوٹا لگتا ہے لیکن ہمیشہ کسے بولتے ہیں؟ یہ زندگی کتنی؟ 60 65 70، کوئی پہلے چلے آتا ہے، کوئی پورا جی کے گیا تو بھی 60 70 65 وہ سال اتنے سال میں جائے گا۔ اور وہ زندگی ہم بات کر رہے ہیں 60 70 کے سامنے 600 سال نہیں بات کر رہے ہیں، 6000 سال نہیں بات کر رہے ہیں، 60,000 سال کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ، 6 لاکھ سال کی بات نہیں کر رہے ہیں، 60 لاکھ سال کی بات نہیں کر رہے ہیں، 6 کروڑ سال کی بات نہیں کر رہے ہیں، 60 کروڑ سال کی بات نہیں کر رہے ہیں، 600 کروڑ سال کی بات نہیں کر رہے ہیں، 6000 کروڑ سال کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ہمیشہ کی زندگی کی بات کر رہے ہیں۔ فیصلہ یہ تھوڑے سے کام ہوتے ہیں نا، یہ چھوٹے سے یہ جو نکل رہی ہے نا زندگی سامنے سے نکلتی جا رہی ہے، اس کے بیسس پہ ہماری، اس کی بنیاد پہ ہماری آگے کی زندگی ہے۔ سمجھدار انسان ہے جو سمجھ دے گا اس بات کو، جو نہیں سمجھے گا نا مگن ہو کے گزارے گا اپنی زندگی، جب تک وہ پہلی مار فرشتے کی نہ پڑے تب تک کا وہ مگن ہو کے گزارے گا۔ فیصلہ تو ہم سب کا ہے میرے بھائیو، زندگی ہم سب کی ہے۔ فائنل آخر میں بات یہی ہے، ایک اپیل ہے میرے بھائیوں، ایک ذکر لائف سٹائل، ایک ایسی زندگی جس میں ہم اللہ کی یاد سے جڑے رہیں، جس میں ہماری حفاظت ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت ہے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچیں گے، دنیا کے دھوکوں سے بچیں گے، دل کو سکون ملے گا، اللہ کی مدد ملے گی۔ کہ آپ کو ایسی چیز چاہیے نہیں چاہیے، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو کے جیوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو کے کھڑے ہوں گے۔ یہی اصل کامیابی میرے بھائیوں، اصل سمجھداری یہی ہے۔ اصل سمجھدار کامیاب انسان وہی ہے جو زندگی کی دنیا کی اصلیت کو سمجھ لے، صحیح راستہ چوز کر لے جب موقع ہے تب۔ موقع جانے کے بعد رزلٹ باہر آ گیا، اب بولے اب مجھے صحیح جواب معلوم پڑ گیا تو کیا فائدہ ہوا؟ ایگزام کے اندر بتانا ہوتا ہے صحیح جواب۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو زندگی میں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں تیری یاد سے جڑ جانے کی توفیق دے، اللہ ہمیں تیرے دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم